Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are reading the poem, and the name of the poem is Wrinkles. It is a poem that is about the mother who makes infinite sacrifices for their children, including even giving up all they possess. This you have read. یہ اس ماں کے لیے ہے جو حالانکہ سب مائیں ایسا ہی کرتے ہیں، جس کی ماں ہوتی ہے وہ تو ایسا ہی کرتی ہے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ عظیم قربانیاں دیتی ہیں۔ اس میں ان کا وہ سب کچھ قربان کرنا بھی شامل ہے جو ان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا اور اس میں آپ نے تھوڑا بہت کل پڑھا، ہم اس کو آگے لے جائیں گے آج۔ One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your warmth. Wrinkle means یعنی جو چہرے پر نشان لگتے ہیں، وہ تو ہر ایک انسان کو ایج کے حساب سے ہوتا ہے، وہ تو جس کو جریاں کہتے ہیں، یہ ایک جری اس وقت کی ہے جب تمہارے باپ نے دیا تھا تمہیں جڑ سے اکھاڑ دو، اس کو اپنے گھر سے نکالو، لگانے کو تمہیں in the out-yard of others، یعنی یہ دوسرے جب وہ بچہ دوسرے کے آنگن میں جاتا ہے تو باپ کہتا ہے اس کو یہاں سے نکالو، کیونکہ اب جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے مزاج کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے کس ٹائپ کا انسان ہو، تو کس ٹائپ کے انسان یعنی کس ٹائپ کا ہمسایہ ہوگا تو اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ون wrinkle آف دا ٹائم یعنی اس وقت کی when I nourished myself، جب پرورش کی خود کی میں نے on your blood یعنی مہارے خون سے and grew اور پھلا، یعنی یہ اس وقت کی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر جب جنم دیتا ہے تو اس کے بعد ماں اس کو اپنے گود میں لیتی ہے، تو وہ سب کچھ وہ کرتی ہے، یعنی وہ سب کچھ اس کو سناتی ہے جس سے اس کا دل بہلے، یعنی اس کے دل بہلانے کے لیے وہ ہر بار استعمال کرتی ہے، جو اس کو یاد ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو سناتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے یا اس لیے وہ کرتی ہے کیونکہ اس کی ممتا ہی ایسی ہوتی ہے۔
اور وہ کبھی بھی اس کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی ہے. وہ ہر وقت اس کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے جو آپ نے پڑھا میں آپ کو یہ ایک نصیحت کے طور پر ہی کہوں گا کہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی ماں کو ہر وقت مسکراتی ہوئی دیکھیں. یعنی اس کا چہرہ ہر وقت مسکراتا ہوا ہی ہونا چاہیے. اور یہ ذمہ داری اس کے بچوں پر عائد ہوتی ہے. یہ ہمسایہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا ریلیٹو نہیں کر سکتا. اگر یہ کر سکتا ہے تو جس بچے کو اس نے جنم دیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور جو اس کے ساتھ اس وقت ہو، چونکہ اگر لڑکی ہو تو اس کی شادی ہوتی ہے، وہ دوسرے گھر میں ہوتی ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن لڑکا تو موسٹلی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو سکھی دیکھے، اس کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھے. تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ماں کی ممتا کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہی اس پوائم میں آپ کو آگے بھی پڑھنا ہے. کچھ لائنیں ہم نے آج بھی پڑھی اور کچھ اس سے پہلے پڑھی تھی، تو یہ کنٹینیو رہے گی فی الحال. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.